بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخش علی۔ قومی منظر، آج کے کالم کا عنوان ہے عمران خان آپ پر ہم پاکستانیوں کو فخر ہے۔ آج اپنے کالم میں عمران خان سے مخاطب ہوں۔ عمران خان، تمہیں قوم دشمنوں نے گرانے کی بڑی کوشش کی اور کر رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ تیرا اللہ بہت بڑا ہے، تجھے گرنے نہیں دیتا۔ یہ ہماری قومی بدقسمتی ہے کہ جب بھی کوئی دین مصطفیٰ کی شان اور پاکستان کی شادابی کے لیے اٹھتا ہے، اس کا سر جھکانے کے لیے دین اور دیش کے قومی منافق مغرب کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آپ پاکستان کو مدینہ ثانی دیکھنا چاہتے ہیں، دیش میں مساوات محمدی کا قانون دیکھنا چاہتے ہیں، آپ چیف آف سٹاف کی تقرری میرٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں، لیکن پاکستان میں چیف آف آرمی سٹاف کی سرداری کا تاج اس کے سر پر رکھا جاتا ہے جو حکومت کے در کا درباری ہو۔ آپ دیش میں قانون کی حکمرانی چاہتے ہیں، لیکن قوم کی عدالتوں میں توہین رسالت کے مجرم رہا ہو جاتے ہیں اور توہین عدالت کے ملزم پر فرد جرم عائد کرنے کے لیے عدالت بلایا جاتا ہے۔ آپ سے پہلے دین مصطفیٰ کی شان اور پاکستان کی شادابی کے لیے ذوالفقار علی بھٹو نے قادیانیوں کو کافر قرار دینے والے مسودے پر دستخط کرتے ہوئے کہا تھا، آج میں اپنی موت کے پروانے پر دستخط کر رہا ہوں، تاہم نبی کریم کی نبوت اور رسالت کے تحفظ کے لیے جان کی قربانی بڑی سعادت ہوگی۔ ذوالفقار علی بھٹو کا سر خم کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی، لیکن عظیم قومی لیڈر نے کہا، میں دین مصطفیٰ اور پاکستان کے لیے خاندان تو قربان کر سکتا ہوں، جھک نہیں سکتا۔ میں کربلا کے شہداء کی قربانی کو کیسے نظر انداز کر سکتا ہوں؟ میں ایمان اور وطن فروش نہیں، کہیں نہیں جاؤں گا، میں اپنے دیش میں دفن ہونا پسند کروں گا۔ اور یہودی غلاموں نے عظیم اسلامی لیڈر ذوالفقار علی بھٹو کو ماورائے عدالت قتل کر دیا، اور ذوالفقار علی بھٹو نے جو کہا تھا وہ کر کے دکھا دیا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کو پاکستان آنے سے روکا جاتا رہا، لیکن اس نے کہا، میں پاکستان جاؤں گی، میرے پاکستانی جیالے مجھے بلا رہے ہیں۔ وہ آئیں اور جیالوں کی جرمٹ میں اپنے سر میں گولی اسے سر میں گولی مار کر سر عام شہید کر دیا گیا۔ اور آج بھٹو خاندان کی پہچان بلاول ان کے ساتھ بیٹھا ہے جنہوں نے اس کے خاندان کی پہچان بھٹو خاندان کو سیاسی منظر سے ہٹایا۔ پاکستان کا ہر باشعور شہری بخوبی جانتا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ غیر مشروط معافی کی توقع کر رہی تھی، لیکن ان کی مراد بر نہیں آئی تو فرد جرم کا فیصلہ سنا دیا۔ عدالت نے اپنے معاونین کے اس موقف کو بھی تسلیم نہیں کیا کہ عدالت بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے عمران خان کو معاف کر دے، مگر ایسا نہیں کیا گیا۔ اس لیے قوم جان گئی ہے کہ سرزمین پاکستان پر مغربی چیل منڈلا رہے ہیں اور ان کے سائے میں گدھ پاکستان کی کمزور معیشت کی لاش کو بمبوڑ رہے ہیں۔ لیکن عمران خان، آپ کا خالق اور مخلوق خدا آپ کے ساتھ ہے۔ قوم جانتی ہے کہ آپ گھبرائے ہوئے نہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ یہود و ونود کے درباری حکومت آپ سے گھبرائی ہوئی ہے۔ عمران خان، اسلام آباد ہائی کورٹ کی کارروائی رسمی کارروائی تھی، وہ فیصلہ کر چکے تھے کہ اگر غیر مشروط معافی نامہ نہ آیا تو فرد جرم عائد ہوگی، اس لیے عدالت کا موڈ انتہائی جارحانہ تھا۔ عدالت کے آبزرویشن کے دوران آپ کرسی پر بیٹھے نفی میں سر ہلاتے رہے اور کافی پریشان بھی دکھائی دے رہے تھے۔ عدالتی معاونین کا کہنا تھا
کہ دنیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ ضلعی عدالتوں کو کچھ کہنے پر کسی سیاسی لیڈر کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کی جائے۔ جب 5 رکنی بینچ نے ان عدالتی معاونین کے دلائل سے اتفاق نہیں کیا تو اس وقت آپ نے ججز کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، مائی لارڈ، آپ نے میرا موقف نہیں سنا، جس پر چیف جسٹس اطہر من اللہ نے جواب میں کہا کہ آپ کے وکلاء کو ہم نے سن لیے، اب کسی اور کو نہیں سنیں گے، اس لیے کہ وہ فیصلہ کر چکے تھے۔ ویسے بھی آپ کی سچائی سننے کے لیے دل اور گردوں میں توانائی کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ قومی لیڈر ہیں، جیت انشاءاللہ حق اور صداقت کی ہوگی۔ آپ نے اسی شام ملتان کے جلسہ عام میں کہا، پانچی کے بعد ہی میرا سر جھک سکتا ہے، جب تک وجود میں جان ہے یہ سر ایک خدا کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکے گا، اس لیے کہ خدا کے سوا کسی کے سامنے سر کا جھکنا شرک ہے۔ قوم کو یاد ہے آپ نے کہا تھا، میں وقت کا طارق بن زیاد ہوں، کشتیاں جلا آیا ہوں۔ یہ ہوتی ہے لیڈر کی شان۔ عمران خان، آپ پر ہم پاکستانیوں کو فخر ہے۔ بہت شکریہ ناظرین، انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو برقی رابطے میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔